اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام سے۔ ویورز آج بات شروع کرتے ہیں ذرا انڈیا سے۔ جو ہی مودی صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے اندر ناکام ہوئے ہیں، آپ کو جیسا کہ پوری طرح پتہ ہے کہ ان کے ساتھ امریکہ میں کیا کچھ نہیں ہوا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کیا کیا ہوا، بلکہ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ کیا کچھ نہیں ہوا۔ ادھر کیا ہوا ہے کہ جناب جو وہ انڈیا کے اندر جو خالصتان کی تحریک ہے اس نے دوبارہ زور پکڑنا شروع کر دیا ہے، اور جو انڈیا کے سکھ ہیں جو ذمہ دار ہیں بیسیکلی، جن کو ہم کاشکار کہتے ہیں، وہ بڑی تعداد میں دوبارہ سڑکوں کے اوپر نکل آئے، اور انہوں نے وہاں پہ جسے کہتے ہیں جو ان کے پاس ایک روایتی ہتھیار بھی ہوتا ہے جس کو وہ کرپان کہتے ہیں، ہم تلوار کہتے ہیں۔ تو مشرقی پنجاب میں اس وقت جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ تقریباً مفلوج ہو کر رہ گئی ہے، اور غشی کے دورے آپ نے دیکھا ان کے میڈیا پہ پڑھ رہے ہیں، جس طرح جنرل بخشی کو تو پڑھ ہی رہے، لیکن ان کا میڈیا بہت پریشان ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے کہ مودی اور یہ انڈیا نے اتنے یعنی کہ جسے کہتے ہیں امریکہ کا طفیلی وہ بننے کی کوشش کی، ریاست بننے کی کوشش کی، ان کی ہاں میں ہاں ملائی، ان کو ہر طرح کا جسے کہتے ہیں کہ چاپلوسیاں ان کے ساتھ کی، لیکن ملا زیرو، بلکہ اربوں ڈالر یہ ڈبو کر آ گیا ہے افغانستان کے اندر، اور انہوں نے کچھ طیارے میارے اور کوئی ہیلی کاپٹر وغیرہ بھی ان کو دیے تھے، ایک وہ جو پہلے والی حکومت تھی جو افغان حکومت تھی، تو اب یہ طالبان سے اس کا بھی کلیم کر رہے ہیں۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اکانومی لحاظ سے اور سیاسی لحاظ سے جو انڈیا کو جو دھچکا اس ٹائم پڑا ہوا ہے اور جو مار پڑ رہی ہے ادھر چائنا کی طرف سے بھی، ایک خبر یہ ہے کہ چائنا کے تقریباً کچھ کروڑ سوار جو تھے جو فوجی وردیوں میں تھے وہ انڈیا میں داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے دوبارہ ان کے جو فوج تھی جو اس جگہ پہ تعینات تھی ان کو تھپڑ و مکے مار کے دوبارہ کچھ پیچھے اور دھکیل دیا، اور وہ اس جگہ کے اوپر اپنی بارڈر کنسیڈر کر دی۔ اب آتے ہیں ذرا نون لیگ کی جانب۔ آج میں پی ڈی ایم کا لفظ میں نے نہیں استعمال کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے یہ مٹھائی بڑے غلط ٹائم پہ کھاتی، یعنی کہ ابھی فیصلہ آیا نہیں ہوتا اور فیصلہ پڑا۔ اچھا مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ لنڈے کا ریسکیو ان کے پاس ہے، وہ بیسیکلی وکیل بھی ہے، پھر ان کے پاس خواجہ سرا آصف ہے، خواجہ سرا سعد رفیق ہے، کافی ان کے پاس خواجہ سرا بھی ہیں جو پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جو ہے کیا کہتے ہیں نشئی رانا بھی ان کے پاس ہے۔ تو مقصد کافی لوگ ان کے پاس ایسے ہیں جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اب یہ تو ان کی ڈگریاں فیک ہیں یا نہیں ہیں یہ آج تک کسی نے نہیں پتہ کر سکے، یا کسی نے اس چیز کے اوپر وہ نہیں کیا، لیکن بیسیکلی پھر یہاں پہ ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو اپنے آپ کو وکیل کہتے ہیں، خواجہ آصف ہو گیا، یہ دبئی میں الیکٹریشین ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کی قابلیت اتنی ہی ہے، اور وہ جو دوسرا ہے لنڈے کا ریسکیو احسن اقبال، وہ وہاں پہ چوکیدار ہے۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ وہ برطانیہ کی ایک عدالت نے ایک فیصلہ دیا تو جس کو جیو نیوز جو تھا اس نے جناب ان کی شہباز شریف کی فیملی اور نواز شریف کی فیملی کی وکٹری قرار دے دیا، اور انہوں نے اس کو خوب زبردست طریقے سے کیش کرانے کی کوشش کی۔ ایکچوئل اس کا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 15 دن سے یہ کہانی چل رہی تھی برطانیہ کے اندر۔ برطانیہ کے اندر جیسا کہ وہ ہمارے وزیر خارجہ نے ایک لفظ یوز کیا تھا ڈیپ پاکٹ، تو ڈیپ پاکٹ ٹائپ کے جو وہاں پہ صحافی ہیں جو پاکستانی ہیں، بیسیکلی پاکستانی میڈیا سے کسی نہ کسی طریقے سے منسلک ہیں، ان میں سے ایک 8ویں پاس بھی ہے۔ وہ جو 8ویں پاس ہے وہ نواز شریف کا بیسیکلی منظور نظر ہے، کیونکہ نواز شریف بذات خود کون سا پڑھا لکھا ہے، تو اس نے وہ جو فیصلہ تھا وہ پڑھا ہی نہیں، اور اس کے پہلے ہی جناب تالیاں بجانا شروع کر دی۔ یاد ہوگا آپ کو کہ جب سپریم کورٹ کے اندر یہ پاناما کا کیس چل رہا تھا تو 2 ججز نے اس کے اندر سزا دے دی تھی نواز شریف کو، اور 3 ججز نے کہا تھا کہ یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ کورٹ بنائی جائے، انکوائری کمیٹی کوئی بنائی جائے کہ جس کے اندر وہ واجد آباد میں بنے، اور ان کے ثبوت، تو یعنی کہ اس پہ ایک شیخ رشید کا ایک جملہ تھا کہ 2 پیپروں میں فیل ہے 3 میں کم پارٹ ہے۔
شیخ رشید نے یہ بہت پیارا جملہ کہا تھا اس وقت، تو ہم نے اس کو اگنور کیا، لیکن آج مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے۔ تو مسئلہ یہ، اور وہ جو تھا ان کا وہ یہ جو تنظیم سازی کے اندر جو ملوث تھا ان کا، وہ جناب وکٹری کے نشان بنا کر باہر آ رہا تھا، اور یہ جو تھی کیا کہتے ہیں مریم اورنگزیب، اس نے جناب کوئی 7.5 کلو میک اپ کرایا تھا ایک جگہ سے، وہ جناب خوشی سے نہال ہو رہی تھی، لیکن جب بعد میں فیصلے کی تفصیل آئی تو پتہ لگا تو جے آئی ٹی میں اور پھنس چکے ہیں۔ یہی ہوا برطانیہ میں، مبارک باتیں بھی ہو گئی، جیو نیوز کو پیسہ دے کے جناب اللہ مچانے کی کوشش کی، لیکن جب فیصلہ آیا وہ ARY نیوز نے کیا حاصل کرنا تھا، وہ اس ٹائم میرے پرسنل کمپیوٹر میں بھی موجود ہے، اب ذرائع بہت ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم شہباز شریف کا ذکر ہی نہیں ہے، شہباز شریف صاحب کا تو اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ ہے گا کہ ایک ذوالفقار نام کا کوئی بندہ ہے، اور ایک اس کا شہباز شریف کا ایک بیٹا ہے، ان دونوں کے وہ اکاؤنٹ جو تھے ان کی کسی ایجنسی نے فریز کیے تھے، میں مطلب ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، صرف موٹی موٹی آپ کو بتاؤں گا، اور وہ اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں وہ 1 سال فریز رہ سکتے ہیں، اور اگر وہ ظاہر بات ہے کرونا آ گیا یہ آ گیا تو اس کی وجہ سے وہ انکوائری مکمل نہیں ہوئی تو وہ 2 سال، ادھر کا قانون ہے برطانیہ کا کہ اگر 2 سال تک انکوائری جو ہے کوئی فیصلہ نہ کر سکے تو اکاؤنٹ بحال کر دیا جاتا ہے، تو انہوں نے اس چیز پہ فیصلہ دیا۔ اس کے اندر شہباز شریف کا نام بھی نہیں ہے۔ اب شہباز شریف صاحب نے کل پرسوں جو 1.5 گھنٹے کی تقریر کی، اس کے لبے لباب یہ تھا کہ مجھے برطانیہ سے کلین چٹ مل گئی ہے، اگر میرے بیٹے کو مل گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا وہ میں ہوں۔ اب پاکستان کی عدالتوں میں شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں، یہ تو میرے بیٹوں کی ٹیٹیاں، ان سے میرا کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں، جب آپ ادھر باپ ہیں تو آپ ادھر بھی باپ ہیں، اگر ادھر آپ کے بیٹے کو کلین چٹ ملی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے آپ کو کلین شو کر رہے ہیں، لیکن جب آپ ادھر گلٹی ہیں، جو حکومت پاکستان آپ پہ الزام لگاتی ہے، جو نیب آپ پہ لگاتی ہے، جو FIA آپ پہ لگاتی ہے، وہ یہی لگاتی ہے کہ آپ خادم اعلیٰ تھے اور آپ کی وجہ سے یہ پیسے جو ہے آپ کے بیٹوں نے کرپشن کی ہے، تو آپ اس وقت کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو جسے کہتے ہیں کہ میرے بچوں سے میرا واسطہ تعلق ہی نہیں ہے، 9 شادیاں ان موصوف نے کی ہوئی ہیں، اب جب نیب ان کو طلب کرتی ہے تو کمر میں ان کے درد ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ہے گی کہ بات کا خلاصہ سمیٹتا ہوں، وہ یہ ہے گی کہ کسی کو کسی چیز پہ بھی کلین چٹ نہیں ملی ہوئی، بلکہ جو ان کے جو کیسز ہیں پاکستان کے اندر، جو یہ کسی طریقے سے عدالتوں میں ان لوگوں نے لٹکائے ہوئے ہیں، اس کے اندر ان کو 25 سال تک کی قید ہو سکتی ہے، لیکن پھر آفرین جاؤں اور صدقے بھاری جائیں ہائی کورٹوں کے، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو گیا، لاہور ہائی کورٹ ہو گیا، وہ اشرافیہ کو ایک خاص مقام دیتا ہے، عدالت جو ہے وہ تہخانے میں اتوار کے دن بھی پہنچ جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ، لیکن بہرحال سزا سے بچ نہیں سکتے، اور اگر ادھر بچ بھی گئے کسی طریقے سے، کسی جج نے 2-4 سال کم بھی کر دیے تو ادھر جا کے کیا جواب۔ یہی ڈیلے ٹیکٹکس جو ہے یہ مریم نواز بھی استعمال کر رہی ہے۔ آج میں مریم نواز اس لیے کہہ رہا ہوں، یا مریم صفدر میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں نے کل یہ بات ڈکلیئر کر دی تھی کہ اس کو 2005 میں طلاق ہو چکی ہے، تو میں نے کل یہ کہا بھی تھا کہ زبیر صاحب اپنی ویڈیو کے بارے میں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ فیک ہے، تو یہ بھی بتا دیں۔ تو شرمناک کرتوت، شرمناک قسم کے وہ، اور آج وہ جو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر ہے، حالانکہ اس کے ساتھ کیپٹن تو لگنا بھی نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی کیونکہ کوئی آرمی کی اس قسم کی وہ ہوئے گی کہ وہ اگر اس کو کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب جو ہے، آج انہوں نے کہا کہ ہر ایک کی ویڈیو موجود ہے، تو میں یہ بھی میں آج اس چیز کو میں عوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب نواز شریف جب بھی اسمبلی میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ اپنے اراکین سے حلف ضرور لیتا ہے قرآن پہ کہ میرے تابعدار رہو گے، نون لیگ کے تابعدار رہو گے، یہ رہو گے، وہ شاید اسی لیے لیتا ہے، اور وہ بھی اسی لیے دے دیتے ہیں کہ ان لوگوں کی ویڈیو، مقصد یہ ایک ایسی پارٹی ہے کہ پہلے جو ہے ان کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے اور پھر ان کی فیک ویڈیو بنا کے اپنی بیٹیوں کے پاس سیو بھی کرا لیتی ہے، اور مریم صاحبہ نے تو باقاعدہ جسے کہتے ہیں کیسٹوں کی دکان آج کل کھولی ہوئی ہے۔ اگر میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، اگر محمد زبیر صاحب کہتے ہیں کہ یہ میری جو ویڈیو یہ فیک ہے، تو پھر وہ جو جج تھا نیب کا، وہ احتساب عدالت کا جج بشیر، پھر اس کی ویڈیو بھی وہ فیک تھی، جس کو یہ کیش کراتے پھریں کہ جناب وہ تو یہ تو وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ویڈیو بھی فیک تھی، کیونکہ فیک ویڈیو آپ ہی لوگ سمجھ سکتے ہیں، عوام کو اتنا نہیں ہے اس چیز کا پتہ۔ اب میں آپ کو بتاؤں، مریم صفدر صاحبہ کا جو کیس چل رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر، وہ اس کا بربریت کا، بربریت سے میری مراد ہے کہ وہ جو انہوں نے اپنی سزا معطل کرائی تھی لاہور ہائی کورٹ سے،
تو اس کے اندر جج وکیل صاحب جو ہیں ان کے وکیل صاحب وہ 14 دفعہ تاریخ لے چکے ہیں. کبھی میں یہ وکیل جو ہے نہیں جی میں نے ان کی وکالت نہیں کروں گا, پھر دوسرا وکیل 2 ہفتے کی مہلت لے لیتا ہے. اور پچھلی پیشی کے اوپر وکیل صاحب کی طرف سے آیا کہ جناب ان کی کمر میں شدید درد ہے, حالانکہ سیم اسی ٹائم وہ لاہور کے اندر ایک کورٹ کے اندر کسی موکل کی پیروی کر رہا تھا. لیکن مطلب ڈیلے ٹیکٹکس. تو کب تک یہ ڈیلے کریں گے؟ پاکستانی عدالتیں, برطانیہ کی عدالتیں تو ہیں نہیں. ویسے یہاں پہ میں ایک بات اور بھی ذرا سی کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم یہ کرکٹ کے لیے کوچ جو ہے غیر ملک سے منگاتے ہیں, یعنی کہ دوسرے ملکوں سے میرا خیال ہے ہمیں ججز بھی کچھ عرصے کے لیے چائنا سے منگا لینی چاہیے. مطلب ہم ان کو تنخواہ دے دیا کریں گے, کم از کم وہ انصاف تو دیں گے, اور ایسا انصاف دیں گے کہ ان کو پتہ لگ جائے گا. لیکن ہر چیز آپ نے چائنا کی استعمال کر لیں گے, یہ ہمارے حکمران بھی, لیکن جج چائنا کا کبھی بھی نہیں استعمال کریں گے, یہ ہمیں بھی پتہ. تو بات یہ ہے کہ ویورز کہ میں نے آپ کو جو بتانی تھی بات کہ شہباز شریف اور نون لیگ جن کا وتیرہ ہی جھوٹ بولنا ہے, یہ وہی شہباز شریف ہے کہ جو 2013 کے الیکشن میں اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ 2/3 اکثریت دینا. کس کو کہا تھا یہ ہمیں نہیں پتا. اب مجھے ہی بتائیں, کمپیوٹرائز مشین کے یہ خلاف, ووٹنگ مشین کے یہ خلاف, یعنی کہ کسی چیز کے اندر یہ ٹیکنالوجی کو آنے ہی نہیں دیتے. یہ آج بھی پاکستان, جس طرح پاکستان ریلوے جو ہے وہ پرچی کے اوپر, آج کا پرچی پہ نہیں ہے, کو یاد ہوگا ایک گول سا دائرہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک وہ تار ہوتا ہے, اور تار میں ایک نا اس طرح لڈو سا پھرا ہوا ہوتا ہے, وہ جو ڈرائیور ہوتا ہے وہ ہر اسٹیشن کے اوپر پھینکتا ہے. آج بھی وہی سسٹم چل رہا ہے, پرانا سگنل چل رہا ہے. اسی طریقے سے یہ پاکستان کو ترقی کرنے ہی نہیں دینا چاہتے. سب سے آخر کے اندر ایک بات کہوں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار ابھی تک عدالتوں نے ثابت نہیں کیا کہ کرپشن کہاں پہ کی, تو میں آج ان کو ایک بات بتا دوں. کل میں نے ایک تصویر شیئر کی تھی. اس تصویر کے اندر یہ ہے کہ جس ٹائم لوہا, سیمنٹ, بجری اور مشینری بہت سستی تھی, اس وقت موٹر وے بنا ہے 35 میں سے فگر غلط ہو جائے گا. اس وقت کا موازنہ کر لیں کہ پر کلومیٹر موٹر وے کتنے کا بنا, اور آج جو موجودہ حکومت جو ٹھیکے دے رہی ہے پر کلومیٹر کے, ان دونوں کو ذرا موازنہ کر لیں تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کرپشن کہاں پہ ہوئی. آج سریے کا ریٹ جو ہے وہ کہاں ہے, اور اس وقت سریے کا ریٹ, مطلب اس وقت سریے کا ریٹ اگر ادھر تھا تو آج ادھر ہے, لیکن آج بھی اس کی قیمت سے کم. ایل این جی کا یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ٹرمینل بنائے. او بھائی, ایل این جی کے جو آپ نے ٹرمینل بنائے, اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں آپ نے ایل این جی خریدی کتنے کی. اب تو ڈالر نیچے گر گیا اس لیے قیمتیں آپ ہو رہی ہیں. اس وقت تو ڈالر بقول آپ لوگوں کے 125 روپے پہ تھا, لیکن اس وقت اس کی قیمت دیکھ لیں اور آج کی قیمت دیکھ لیں. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اجازت چاہنے سے پہلے میرے روایتی کچھ جملے ہوتے ہیں. ایک, ان اخوانیوں کو اب ہمارے ملک سے واپس جانا چاہیے. ایک, یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی اور سینٹ سے ختم ہونی چاہیے, یہ ہماری قوم پہ بول. تیسرے نمبر پہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو واپس آنا چاہیے. اور سب سے آخر کے اندر عدالتوں کو چاہیے انصاف پرووائڈ کریں. اپنے ججز کی کرپشن دیکھیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جن کیسوں کے اندر نون لیگ کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کو ریلیف دیا اور اس میں جو پیسہ اس نے حاصل کیا اس کی انویسٹیگیشن کریں. اس کی بیوی کے آنسوؤں کو نہ دیکھیں بلکہ اس کی شخص کی کرپشن کو دیکھیں. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو. اللہ حافظ. اور آخر میں وہی نعرہ, پاکستان زندہ باد.